بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے آقا علیہ الصلاة والسلام کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی، جس کے اندر آقا نامدار آمنہ کے لال تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہے گا، اس کی روح ختم ہو جائے گی، اور قرآن کے صرف اور صرف حروف باقی رہیں گے، عمل نہ رہے گا، اور مسجدیں خوب عمدہ عمدہ بنیں گی، حالانکہ وہ ہدایت اور نمازیوں سے ویران رہیں گی۔ حدیث پاک کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے سامنے 3 پیشین گوئیاں فرمائیں۔ لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا لیکن اس کی روح ختم ہو جائے گی، اور قرآن کے صرف حروف باقی رہیں گے، عمل ختم ہو جائے گا۔ مسجدیں تو عالی شان بنیں گی، خوب اونچی اونچی بنیں گی، خوب عمدہ بنیں گی، خوب زیب و زینت مساجدوں کے اندر ہوں گی، لیکن وہ ہدایت اور نمازیوں سے ویران رہیں گی۔ میرے عزیز دوستو، حدیث پاک کے اندر 3 پیشین گوئیاں میں سے جب ہم پہلی پیشین گوئی کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں، آج ہمارے معاشرے کے اندر سے، ہماری زندگی کے اندر سے، ہمارے گھروں کے اندر سے، ہمارے ماحول کے اندر سے اسلام کی روح ختم ہو چکی ہے، اور ہم صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں، باقی ہیں۔ اسلام کی ہمارے اندر ایسی کون سی چیز باقی ہے کہ جس سے ہماری پہچان ہوتی ہو کہ ہم مسلمان ہیں؟ جس محبوب سرور کائنات فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس پیغمبر، جس رسول نے ہمیں اس دنیا کو اندر جینے کا سلیقہ سکھایا، رہنے کا طریقہ سکھایا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، اس محبوب کی کتنی سنتیں میری اور آپ کی زندگی کے اندر موجود ہیں، میرے اور آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں، میری اور آپ کی بستی کے اندر موجود ہیں، ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے کے اندر وہ دین، وہ اسلام کیا آج موجود ہے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اس پیاری امت کو دے کر گئے؟ میرا خوشی کا ماحول ہو، غم کا ماحول ہو، میں اپنے بچوں میں موجود رہوں، دوستوں میں موجود رہوں، رشتہ داری میں موجود رہوں، کس ماحول اور کس فضا کے اندر
میں نے اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو زندہ رکھا ہے۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے میرا نبی اس فرمان کو سنا چکا کہ ایک ایسا دور آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا جس میں اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہے گا۔ مسلمان نام کے رہ جائیں گے، مسلمان اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کریں گے، مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، مسلمان اسلامی شعار سے دور ہوتے جائیں گے، غیر اسلامی تہذیب سے قریب ہوتے جائیں گے، یہودیوں کی تہذیب کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ آج ہم اسلام کی تہذیب کو چھوڑ کر، آج ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر غیر مسلموں اور یہودیوں اور عیسائیوں کی تہذیب کے قریب چلے جا رہے ہیں۔ اور افسوس صد افسوس کہ ہمیں اس زندگی کا احساس بھی نہیں کہ میری زندگی کس راستے پر، کس موڑ پر جا رہی ہے۔ غیر مسلموں کو یہاں نماز نہیں تو آج ہم نمازوں سے کوسوں دور۔ غیر مسلموں کے یہاں شراب کا پینا عام، یہودیوں کے یہاں شراب کا پینا عام، آج مسلمانوں کی شاید کوئی گلی بچی ہوئی ہو کہ جہاں شراب نوشی نہ ہوتی ہو۔ غیروں کے یہاں جوا اور سٹہ عام ہے تو مسلمانوں نے بھی اس کو عام کر دیا ہے۔ غیر مسلموں کو یہاں سودی کاروبار عام ہے تو مسلمانوں بھی اس چیز کے اندر ملوث ہو چکے ہیں۔ غیر مسلموں کے گھروں کے اندر بے پردگی عام ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر سے بھی بے پردگی، پردہ آج ہمارے گھروں کے اندر سے بھی ختم ہو چکا ہے۔ اسلام کیا کون سا شعار، اسلام کی کون سی تہذیب، اسلام کا کون سا رہن سہن، اسلام کا کون سا قانون آج ہم نے محفوظ کر رکھا ہے۔ آج ہمیں اسلامی ذمہ داری کا کوئی احساس باقی نہیں، اور ہم آج رو رہے ہیں کہ آج امت مسلمہ پریشان ہے۔ جہاں دیکھو، جس ملک کے اندر نگاہ اٹھا کر دیکھو، مسلمان پریشان نظر آتا ہے، اور ہم فخر کر رہے ہیں۔ اور یہ فخر ایسا ہی ہے کہ جیسے یہودی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں قوم ہے جس کا نام یہودی ہے، نصرانی یہ سمجھتا ہے ہمیں قوم ہے جس کا نام نصارہ ہے، عیسائی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں قوم ہے جس کا نام عیسائی ہے، سکھ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں قوم ہے جس کا نام سکھ ہے، برہمن یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں قوم ہے جس کا نام برہمن ہے، ہریجن یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک قوم ہے جس کا نام ہریجن ہے، کرسچن یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک قوم ہے جس کا نام کرسچن ہے، مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں جس کا صرف ایک نام باقی ہے۔ لیکن مسلمان ہونے پر کیا ذمہ داری ہے، اس کی خبر کچھ نہیں۔ کوئی دین اور اسلام کی بات پیش کرے تو اسے حقارت سے دیکھا جاتا ہے، اس انسان کو کمتر سمجھا جاتا ہے، اس انسان کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، اسے بھی اپنے ساتھ ڈوبنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اسی کو میرے آقا نے فرمایا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، اس کی حقیقت اور اس کی روح ختم ہو جائے گی۔ میرے یہاں کوئی شادی بیاہ ہو، کوئی پروگرام ہو، میں دیکھوں کہ اس پروگرام کے اندر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے، اور غیروں کی رسمیں اور یہودیوں کے طریقوں کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر ایک مسجد کے امام صاحب شادی اور بیاہ کے تعلق سے میرے گھر کے اندر میرے بچوں کو سمجھا دیں، مجھے سمجھائیں، مجھے بتائیں، تو میں ان سے یہ کہہ کر جان چھڑا لیتا ہوں کہ جی میں کوشش کروں گا بچوں کو سمجھانے کی۔ اور مجھے افسوس ہے اس چیز کے اوپر، جو انسان اس بات کو کہتا ہے، میرے گھر کے اندر اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ
میرے سامنے ایک بچہ بھی آواز بلند نہیں کر سکتا، میری بات کو کاٹ نہیں سکتا، میرے گھر کے اندر رہنے والی میری بیٹی میرے سامنے اپنی زبان کھول نہیں سکتی۔ مجھے افسوس ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ جب اسی گھر کے اندر اسلام کی دھجیاں اڑ رہی ہو، رسول اللہ کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہو، نمازوں کو چھوڑا جا رہا ہو، فرائض کو چھوڑا جا رہا ہو، قرآن کریم کی تعلیم نہ کی جا رہی ہو، اور اسی گھر کے اندر جب بے پردگی عام ہو رہی ہو، تو پھر اس شخص کی آنکھوں پر کیوں پردہ پڑ جاتا ہے؟ کہاں چلی جاتی ہے اس کی یہ پاور؟ کہاں چلی جاتی ہے اس کی یہ طاقت جو یہ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر اپنی طاقت کی واہ واہ لوٹنی چاہتا ہے؟ کیوں اس کی ہمت نہیں ہوتی اس بات کو کہنے کی اپنی بچی سے کہ بیٹی سر کے اوپر روپٹہ رکھ لے؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک جگہ اپنے کسی صاحب سے ملنے والے کے پاس ملنے کے لیے گیا، ایک بچی تقریباً 13-14 سال کی وہ پانی لے کر آئی، لیکن اس کے سر پر روپٹہ نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹی سر پر روپٹہ نہیں، کیا بات؟ اور اس بیٹی نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا کہ حضرت جس دن سے ابا کی ٹوپی سر سے اتری ہے اس دن سے سر کے روپٹے کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ ابا نے ہی سر پر ٹوپی اوڑھنی چھوڑ دی تو بیٹی سر پر روپٹہ کہاں سے رکھے گی؟ ابا نے ہی مساجدوں سے اپنے رخ کو موڑ لیا تو اولاد مساجد کے راستے کیسے دیکھے گی؟ ابا ہی بے پردگی کے اندر ملوث ہو گیا، نظر بد کا ملوث ہو گیا تو اولاد اس کی پردگی کو کیا سمجھے گی؟ جب ابا نے ہی رسول کی سنتوں کا خیال نہ کیا تو اولاد سنتوں کا خیال کیا کرے گی؟ میرے عزیز دوستو، آج پوری امت مسلمہ پریشان ہے، اس وقت پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، مسلمانوں پر ہر طرف سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ایشیا کے ملکوں میں سے کسی ملک میں کوئی قوم پریشان ہے تو اس کا نام مسلمان، یورپ کے ممالک میں کسی ملک میں کوئی قوم پریشان ہے اس کا نام بھی مسلمان، افریقہ کے ملکوں میں کسی ملک میں کوئی قوم پریشان ہے اس کا نام بھی مسلمان، امریکہ کے ممالک میں سے کسی ملک میں کسی قوم پر مظالم کیے جا رہے ہیں تو اس کا نام بھی مسلمان۔ چیچینیا، شیشان، اندلس، فلسطین، کہیں بھی کوئی قوم پریشان ہے، اس پر طرح طرح سے مظالم کیے جا رہے ہیں، پتہ چلے گا کہ اس قوم کا نام مسلمان ہے۔ کیا کبھی ان حالات میں مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا؟ کیا کبھی اپنی کمزوریوں اور خدا تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کا احساس کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز مسلمانوں پر فرض کی، غیر مسلموں پر نہیں۔ اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ذمہ داری ہر اس شخص پر ڈالی ہے کہ جس نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمے کو پڑھا ہے، جس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کی تصدیق کی ہے، اور انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے محبوب، میرے پیغمبر، میرے لاڈلے نبی، اس قوم، اس امت سے آپ کہہ دیجئے کہ یہ قوم اس وقت تک، جو قوم مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہی ہے، مجھ سے محبت کا اعلان کر رہی ہے، یہ قوم اس وقت تک اپنے اس دعوے کے اندر سچی نہیں ہو سکتی کہ جب تک یہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری نہ کر لے، جب تک یہ آپ کی سنتوں کو نہ اپنا لے، جب تک یہ آپ کی سنتوں پر عمل نہ کر لے۔
اس وقت تک یہ قوم اپنے دعوے کے اندر سچی نہیں ہو سکتی۔ یہ لاکھ مجھ سے محبت کا دعویٰ کریں اور آپ کی سنتوں کو ٹھکرا دیں، آپ کے طریقے کو ٹھکرا دیں، آپ کے لائے ہوئے دین کو ٹھکرا دیں، تو پھر میں بھی ان لوگوں کو ایسی ٹھوکر ماروں گا کہ یہ بجائے جنت کے جہنم کے گڑھے کے اندر جا کر گرے گا۔ اور میرا رب تو اتنا مہربان ہے، اس نے کہہ دیا گناہ کرنے والا چاہے جتنے بھی گناہ کر لے، لیکن جب وہ توبہ اور استغفار کر کے مجھ سے مغفرت کی بھیک مانگے گا تو میں رب بھی اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ وقت جو گزر چکا ہے، اس وقت کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے رب سے اپنی مغفرت کی بھیک مانگنے کا وقت ہے، اپنے رب سے معافی مانگنے کا وقت ہے، اپنے رب کو منانے کا وقت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کا وقت ہے، آپ کی سیرت کو اپنانے کا وقت ہے، اب آپ کے اخلاق کو اپنانے کا وقت ہے، آپ کے معاشرے کو اپنانے کا وقت ہے۔ میرے دوستوں، اللہ نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع کو اس طرح نہ گنوائیں کہ جس طرح آج تک اس دنیا کے اندر اپنی اس زندگی کو دھکیلتے رہے ہیں۔ آئیے آج ہم عہد کریں، آج ہم وعدہ کریں کہ ہماری آنے والی زندگی جو باقی ہے، ہم اس زندگی کو آقا علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے، اپنے رب کو منائیں گے، اپنے رب سے مغفرت کی بھیک مانگیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، آپ کی سنتوں کا اہتمام کریں گے، آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنائیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔